السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، پروگرام خوف کیا سچ کیا جھوٹ، اس کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ ہمارے اس پروگرام کو شوق سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں آپ کی زندگی کی ان الجھنوں کے بارے میں جو آپ کی زندگی کی لذتوں کو بے مزہ کی ہوئی ہیں، اور ہم آپ کے مسائل کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، آپ سب کی اس جستجو کو قبول فرمائیں، اور جو زندگی میں سکون کھوئے ہوئے احباب ہیں، افراد ہیں، ناظرین ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگی کی الجھنوں کو دور فرمائے، چین، اطمینان اور سکون کا سانس اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین، آپ کی جانب سے بہت سارے سوالات ہم تک پہنچے ہیں، اور حسب معمول ہم آج کی نشست میں بھی آپ کی جانب سے آئے ہوئے چند سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اور اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہیں گے کہ جو سوالات آپ نے بھیجے ہیں، ان کے علاوہ بھی اور بھی سوالات اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہوں، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یا پھر آپ ای میل کے ذریعے سے بھی ہمیں سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس آئی ڈی پر ای میل کر کے جو آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور آج کا پہلا سوال ہم لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ جادو اور آسیب میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، جادو اور آسیب دونوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جادو اصلاً انسانی شر ہے اور آسیب شیطانی شر ہے۔ آسیب میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی جن خود بخود کسی انسان پہ وارد ہو گیا، کسی کے پیچھے لگ گیا، کسی کا عاشق بن گیا، اس کو کسی نے بھیجا نہیں ہے، وہ خود بخود آ گیا، تو یہ خالص شیطانی شر ہے۔ رہا جادو تو یہ اصلاً انسانی شر ہے۔ ایک انسان ہے جو آپ سے جلتا ہے، آپ کی ترقی اس سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، وہ جاتا ہے دوسرے انسان کے پاس، جسے معاشرہ جادوگر کہتا ہے، ساحر کہتا ہے، عامل کہتا ہے، اور جا کر کہتا ہے کہ فلاں شخص کو نقصان کرنا ہے، اس کی ترقی رکنی ہے، اس کی صحت بگڑنی ہے، اس کو ٹینشن دینا ہے، اس کی زندگی کی خوشیاں ہمیں لوٹنی ہے، جادو کر دو۔ اور وہ آپ کی کوئی چیز اسے لے جا کے دیتا ہے، آپ کا کپڑا، آپ کا بال، آپ کی استعمال کردہ کوئی بھی چیز اس جادوگر تک پہنچتی ہے، اور اس چیز کو رکھ کر جادوگر جادو کرتا ہے، آپ کے نام کا پتلا بناتا ہے اور اس میں میخیں چباتا ہے، اور جہاں جہاں اس نے میخیں چبائی وہاں وہاں آپ اپنے بدن میں درد تکلیف محسوس کریں گے، وہ تڑپیں گے۔ تو اس طرح جادو اصلاً انسانی شر ہے اور آسیب شیطانی شر ہے، لیکن یاد رہے کہ جادو میں صرف انسانی شر نہیں ہوتا ہے، جادو میں انسانی شر کے ساتھ ساتھ شیطانی شر بھی شامل ہوتا ہے، اس لیے کہ جادو مکمل ہوتا ہے جادوگر اور شیطان کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمارے ناظرین کو اور ہم سب کو ان دونوں ہی قسم کے شر سے بچائے، آسیب کے شر سے بھی بچائے، جادو کے شر سے بھی بچائے، انسانی شر سے بھی بچائے، اور جنات کے شر سے بھی بچائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا، کتنی عظیم دعا، جب پیارے نبی صبح و شام کے اذکار میں پڑھا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ تیری مخلوقات کے شر سے پروردگارہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اور سورۃ الفلق میں بھی یہی بات ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، رب الفلق، صبح کا رب، ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں، من شر ما خلق، اس کی مخلوقات کے شر سے، جنات کا شر ہو، شیطانی شر ہو یا انسانی شر ہو، رب العالمین ہم سب کی، آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھا دیں ناظرین، اور دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال کیا ہے۔
ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ نظر بد یا جادو کی علامتیں کیا ہیں؟ کچھ علامتیں ہیں جن سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شاید جادو ہوا ہے، شاید نظر لگی ہے۔ ان میں سر فہرست مثلا بار بار نسیان کا طاری ہونا اور بار بار سہو ہونا اور بھولنا۔ ایک ہوتا ہے کہ بھول انسانی کمزوری ہے، وہ بھی ہے، لیکن ایک ایسا انسان جو کبھی بھولتا نہ تھا یا بہت کم بھولتا تھا، اچانک بہت زیادہ بھولنے لگا، یہ ایک علامت ہے۔ محبت سے جو رشتہ نبھ رہا تھا، چل رہا تھا، اچانک نفرت آ جائے، نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑا، اچانک نفرت آ جائے، اچانک دل بدل جائے، دل کی کیفیت بدل جائے، دیکھنا گوارا نہ ہو سامنے والے کو، اور یہ وہ رشتہ ہے جو کل تک جس کی محبت کی مثال دی جا رہی تھی، یہ ایک علامت ہے کہ یا تو نظر لگی ہے یا تو جادو ہوا ہے۔ کچھ علامتیں، اور خصوصاً نظر کی جب بات کریں ہم، تو ان ننھے معصوم بچے جو ہوتے ہیں، ہم اپنے ناظرین کو بتا دینا چاہیں گے کہ چھوٹے بچوں کے 80% پرابلمز نظر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ان کا رونا، ان کا نہ سونا اور رات بھر جاگنا، ان کا نہ کھانا، ان کا بیمار ہونا، یہ سب عموماً نظر بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے جب بیمار ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، ہم خواہ مخواہ ہسپتالوں کے چکر لگاتے ہیں۔ بچوں کو کچھ بھی ہو جائے، سب سے پہلے انہیں نظر کا رقیہ کیجئے، سورہ فاتحہ پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، سورۃ القلم کی آخری دو آیتیں پڑھیے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ پھر سورۃ الاخلاص پڑھیے، سورۃ الفلق پڑھیے، سورۃ الناس پڑھیے، اور آخر میں نظر بد کی دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ اذکار بار بار پڑھ کر بچے کو دم کیجئے، دیکھیے جاگنے والا بچہ کیسے سوتا ہے، نہ کھانے والا بچہ کیسے کھاتا ہے، بیمار بچہ کیسے صحت مند ہوتا ہے۔ عموماً یاد رکھیے، جو لوگ بھی حسن و جمال میں شہرت رکھتے ہیں، ان کو کچھ بھی ہو پہلے وہ نظر کا رقیہ کروانا چاہیے۔ یا جن کے پاس بھی کوئی کمال اور خوبی ہوتی ہے، جس کمال اور خوبی کا ذکر ہر شخص کی زبان پہ ہوتا ہے، ان کو کچھ بھی ہو تو فوراً انہیں نظر کا رقیہ کروانا چاہیے۔ آج لوگوں میں خیر خواہ بہت کم ہے، خیر خواہی بہت کم ہو گئی ہے، حسد کی آگ میں لوگ جل رہے ہیں، کسی کو ترقی کرتے دیکھنا نہیں چاہتے، کسی کی خوشیاں لوگوں کو بھاتی نہیں ہیں۔ ایسے میں یقیناً ہمیں اپنی حفاظت آپ کرنی چاہیے، اپنے تحفظ کے اسباب آپ اپنانے چاہیے، اور اپنی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ رب کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد شدہ اذکار مسنونہ ہیں۔ کے لیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سوال ہم لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جن کی طاقت کتنی ہوتی ہے اور وہ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جن فی نفسہ ہی ایک طاقتور مخلوق ہے۔ انسانوں سے اگر آپ مقابلہ کریں گے جنات کا، تو انسانوں کے مقابلے میں بڑی طاقتور مخلوق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، یہ بھی نہیں۔ بعض لوگ جنات سے ایسے ڈرتے ہیں کہ جیسے وہ جنات کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ شان تو صرف اور صرف رب العالمین کی۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، جو چاہے کرنے والی ذات صرف ایک ذات ہے، وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی طاقت نہیں جو ہر چاہی ہوئی بات کو کر سکے۔ یہ بات بنیادی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ جن ایک غیر معمولی طاقت رکھنے والی مخلوق ہے، لیکن اس کی طاقت کی بھی ایک حد ہے، اس کی طاقت کی بھی ایک حد ہے، اور انسانوں سے اگر مقابلہ کیا جائے تو بہت سارے بڑے بڑے کام، مشکل کام وہ کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے ماتحت جو جنات تھے، قرآن مجید ان کے سلسلے میں کہتا ہے کیسے کیسے کام کرتے تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات
सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से समंदर में गोते लगाते थे, समंदर की गहराई में जाकर वहां से हीरे जवाहिरात और मोतियां लाते थे जिन्नात। सूरह सबा में अल्लाह ताला ने फरमाया, यअमलून लहू मा यशाउ मिन महारीब व तमाथील व जिफानिन कल जवाबि व क़ुदूर अर्रासियात, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दे रखा था और सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील करते हुए जिन्नात बड़े बड़े महल बना रहे थे, बड़े बड़े हाउस और बड़े बड़े लगन बना रहे थे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में ऐसे ताकतवर जिन भी मौजूद थे कि जो हजारों मील की मसाफत से एक बहुत भारी जिस्म को, बहुत वजनी चीज को मिनटों में और घंटों में हाजिर कर दिया करते थे। जब मलिका सबा बल्कीस सुलेमान अलैहिस्सलाम का लेटर और दावत पहुंचने के बाद समो ताअत को कबूल करते हुए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचने के लिए निकली, सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला कि वो निकल चुकी है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की दी हुई अपनी ताकत का मुजाहरा उसके सामने करना चाहा और चाहा कि उसका वो तख्त जिसका तज़किरा खास तौर पर हुदहुद परिंदे ने किया था, वलहा अर्शुन अज़ीम कहकर, कि बड़ा तख्त रखती है मलिका सबा बल्कीस, अजीम शान तख्त है उसका। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चाहा कि मलिका सबा के पहुंचने से पहले उसके तख्त को हाजिर कर लिया जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क़ाल या अय्युहल मलउ अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन, कि दरबारियों, कबल इसके कि मलिका सबा अपनी फौज के साथ, फौज के हमराह मुसलमान होकर मेरे पास पहुंचे, तुम में कोई है जो उनके आने से पहले यमन से उनके तख्त को ला सके? एक जिन ने कहा, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबारी था, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, कि मैं ला सकता हूं, मैं हाजिर कर सकता हूं आपके इस मजलिस से उठने से कबल। वो मजलिस 2-3 घंटों की मजलिस होती थी जिसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम लोगों के फैसले किया करते थे, झगड़े चुकाया करते थे। देखो, जिन कह रहा है कि मैं 2-3 घंटों में हाजिर कर सकता हूं। कितनी दूर से? सुलेमान अलैहिस्सलाम शाम में है, फलस्तीन में है और तख्त यमन में है, 1500 मील की मसाफत, और आना जाना दोनों तरफ की मसाफत मिलाई जाए तो 3000 मील की मसाफत। 3000 मील की मसाफत की एक चीज को जिन 2-3 घंटों में हाजिर करने की बात कर रहा है, तो अल्लाह ताला ने उन्हें वो सलाहियत बख्शी है, उन्हें वो ताकत बख्शी है, उनकी परवाज बहुत ऊंची है। कुरान मजीद कहता है कि नुज़ूल कुरान से पहले जिन्नात आसमान की बुलंदियों में पहुंचकर उन बुलंदियों तक और वहां तक जाते थे कि जहां से वो अल्लाह और फरिश्तों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुन लिया करते थे। तो सोचो कि कितनी बड़ी ताकत थी उनकी। जब नुज़ूल कुरान का ज़माना आया तो कुरान की वही को महफूज करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पे सख्त पहरा लगा दिया। अब जिन्नात के लिए पहले की तरह आसमान की बुलंदियों पे जाना, वहां बैठना और फरिश्तों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुनना आसान ना रहा, जिस तरह के इस्लाम से पहले और नुज़ूल कुरान से पहले आसान था। बहरहाल खुलासा कलाम यह है कि एक ताकतवर मखलूक है, अल्लाह ने इन्हें बड़ी ताकत अदा की है, बड़ी क़ुव्वत अदा की है, लेकिन इस ताकत और क़ुव्वत का मतलब ये भी नहीं कि वो यफ़अलु मा यशाअ, कि वो हर चाही हुई बात कर सकते हो, ऐसा नहीं। ये शान तो सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन की है, किसी और की नहीं। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हम फिर एक और मर्तबे आपको याद दिला देना चाहेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम को देखते हुए जो भी सवालात आपके जहन में हैं या आपके जानने पहचानने वाले दोस्त व अहबाब आपसे जिक्र करते हो, जो सवालात उनकी ज़िंदगी की उलझन बने हुए हैं, हमसे वो सवालात पूछना ना भूलें। आप अपने सवालात को हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं उस नंबर पर जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, और ईमेल कर सकते हैं उस आईडी पर, जो आईडी आपको स्क्रीन पर जो है दिखाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपना अगला सवाल लेते हैं। एक भाई ने पूछा है कि मेरा दिल कमज़ोर है और अचानक आने वाली किसी भी आवाज़ से डर जाता हूँ, मेरे इस खौफ का क्या इलाज है? मेरे भाई, ये तो इसका इलाज खुद आपके हाथ में है। खुद एतमादी होनी चाहिए
اپنے اندر اور خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے حفظ و امان پہ کامل یقین ہونا چاہیے، کامل یقین ہونا چاہیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف طبیعتیں، مختلف مزاجوں والے بنایا ہے۔ کوئی بڑے سخت دل ہوتے ہیں، بڑے کمزور دل کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کمزور دل ملا ہے تاہم آپ اس کمزوری کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہر آنے والی آواز آپ کو ڈرا دیتی ہے، آپ خود اعتمادی پیدا کریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین جو کہ حفیظ ہے، اس کے اسماء حسنی میں سے ایک حفیظ ہے، حفاظت کرنے والا، جو اس کے حفظ و امان میں آ جائے کائنات کی کوئی طاقت اسے ڈرا نہیں سکتی۔ جو اس کے حفظ و امان میں آ جائے کائنات کی کوئی طاقت اس کا برا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے حفظ و امان میں آ جائیے، اس کی حفاظت، اس کی نصرت، اس کی مدد اور اس کی تائید پہ کامل بھروسہ رکھیے، کامل اعتماد رکھیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ خود محسوس کریں گے یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا علاج خود آپ کو کرنا ہے، خود آپ کو اس کا علاج کرنا ہے۔ اس کا علاج کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اپنے نفس کو وہ ٹریننگ دیجیے، وہ تربیت دیجیے کہ اس کے اندر تحمل کی صفت پیدا ہو، برداشت کی طاقت پیدا ہو۔ انسان اپنے نفس کی ایسی تربیت کر سکتا ہے، ایسی ٹریننگ دے سکتا ہے کہ نفس کے اندر پائی جانے والی کمزوریاں، طبیعت کے اندر پائی جانے والی کمزوریاں، مزاج کے اندر پائی جانے والی کمزوریاں، ان کو وہ دور کر سکتا ہے، یا علی الاقل کم سے کم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مضبوطی عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو تقویت عطا کرے۔ ہم بھی آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور لیتے ہیں ہم اپنا اگلا سوال۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے، اس جیسا ایک سوال اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، کہ ہم کیسے پہچانیں کہ ہم جادو یا نظر بد کے شکار ہیں۔ ہم نے کچھ علامتیں اس سے پہلے ذکر کی ہیں کہ جادو یا نظر بد کے شکار ہونے کی پہچان کیسے کی جائے۔ یہاں ایک اور بات خاص طور پہ ہم بتا دینا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جنہیں نظر بد کی وجہ سے کوئی پرابلم ہوتا ہے یا جادو کی وجہ سے کوئی پرابلم ہوتا ہے، وہ جب طبی جانچ کے لیے جاتے ہیں، میڈیکل چیک اپ کے لیے جاتے ہیں، تو ساری رپورٹس نارمل آتی ہیں۔ یہ بات یاد رہے، ڈاکٹر نے کہا اسکین نکالو، آپ نے اسکین نکالا، سب نارمل ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ایکس رے نکالو، آپ نے ایکس رے نکالا، رپورٹ نارمل ہے۔ طبی اعتبار سے، میڈیکل جانچ کے اعتبار سے رپورٹ پوری نارمل آئے اور آپ کو ادھر تکلیف ہو رہی ہے، ڈاکٹر حیران ہے کہ کیا معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو سمجھتے ہیں اس بات کو، جانتے ہیں اس بات کو، جب وہ مریض کو سر سے پیر تک چیک کر لیتے ہیں اور طبی اعتبار سے انہیں ان کے بدن میں کوئی پرابلم نظر نہیں آتا، وہ خود یہ مشورہ دیتے ہیں مریض کو کہ بہتر ہے آپ اپنے مولانا کے پاس جا کر کوئی قرآنی علاج کروا لیجیے۔ تو یہ بہت بڑی علامت ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے، جسم دکھ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور طبی جانچ کا نتیجہ یہ ہے کہ سب نارمل ہے، یہ ایک علامت ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جیسے ہم نے اس سے پہلے بتایا ہے کہ اچانک انسانی مزاج کا بدل جانا، محبت کرنے والا نفرت کرنے لگے، ملنساری سے پیش آنے والا اچانک چڑچڑا ہو جائے، اور ہر بات کو یاد رکھنے والا اچانک بھولنے لگے، یہ سب علامتیں ہوتی ہیں سحر کی، یہ سب علامتیں ہوتی ہیں جادو کی، اور یہ سب علامتیں ہوتی ہیں نظر بد کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی اس شر سے حفاظت فرمائے۔ چلیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور اپنا اگلا سوال لیتے ہیں، جو شاید ہماری اس نشست کا آخری سوال ہو۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میری شادی ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں اور ہم میاں بیوی طبی اعتبار سے دونوں نارمل ہیں، ڈاکٹر کی رپورٹ بھی یہی بتاتی ہے، اس کے باوجود ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں شک ہے کہ کسی نے کچھ کرا نہ دیا ہو۔ میں اپنے بھائی سے کہنا چاہوں گا کہ خواہ مخواہ کسی پہ شک نہ کریں، یہ منفی ذہن ہے، یہ منفی سوچ ہے۔ اولاد کا معاملہ ایسا ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ جب چاہے تبھی ملتی ہے، جسے چاہے اسی کو ملتی ہے۔ اور اس دنیا میں، اس زندگی میں آزمائش کی جو صورتیں، امتحان کی جو شکلیں پائی جاتی ہیں، زندگی کیا ٹیسٹ ہے، زندگی ایگزام ہے، زندگی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کو جن راستوں سے آزماتا ہے اس میں سے آزمائش کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو اولاد سے محروم کر دیتا ہے، یا پھر اولاد دیر سے دیتا ہے، کسی کو پوری طرح سے محروم اور کسی کو بہت دیر سے دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کا ایک طریقہ ہے۔ اور تو اور دیکھو، یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور اولاد سے محروم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، پہلی اولاد اسماعیل علیہ السلام کب ہوئی؟ جب وہ بالکل بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے۔ زندگی ایگزام ہے، زندگی ٹیسٹ ہے۔ آپ کو تو الحمدللہ بھی 2 سال ہوئے ہیں، انتظار کیجئے، اللہ سے مانگیے، مایوس نہ ہو جائیے، رب العالمین ضرور آپ کی گود بھرے گا۔ ہمارے سامنے ایسے لوگ ہیں جنہیں شادی کے 7 سال بعد اولاد ہوئی ہے، 8 سال بعد اولاد ہوئی ہے، 10 سال بعد اولاد ہوئی ہے، اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جنہیں شادی کے 15 سال بعد اولاد ہوئی ہے۔ تو لہٰذا ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے مانگتے رہیے، دعا کرتے رہیے، مایوس نہ ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی وقت آنے پر جب اس نے آپ کے مقدر میں اولاد لکھی ہوگی وہ آپ کو اولاد دے گا۔ تب تک آپ کثرت سے استغفار کا اہتمام کیجیے، کثرت سے استغفار کیجیے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ میاں بیوی دونوں کثرت سے استغفار کیجیے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو زندگی کی ہر الجھن کا حل ہے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہر ٹینشن کا علاج ہے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہر درد کی دوا ہے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہر پرابلم کا سلوشن ہے۔ تو لہٰذا کثرت سے آپ استغفار کرتے رہیے، استغفر اللہ پڑھتے رہیے، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی پڑھتے رہیے۔ رب العالمین کی رحمت کے دروازے کھلیں گے، اور اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ رب العالمین بہت جلد آپ میاں بیوی کی گود بھرے گا۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی دعاؤں کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ناظرین، آج ہم انہی سوالات پر اکتفا کرتے ہیں، اس نشست کو ختم کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے بقیہ سوالات کو لے کر اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔